پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ شبہ موضوعیہ کی تصویر جب حکم و تکلیف کا تعلق صرف الوجود طبیعت سے ہو، صرف الوجود، یہ تیسری صورت ہے۔ پہلے عام میں افرادی استغراقی، دوسرا مجموعی عام میں مجموعی، اور تیسرا صرف الوجود۔ اگر حکم تعلق رکھے صرف الوجود کے ساتھ، چاہے وجوبی تکلیف ہو چاہے تحریمی تکلیف ہو، متعلق وجوب سوال صرف الوجود طبیعت ہے یا متعلق تحریم سوال صرف وجود طبیعت ہے؟ سوال یہ کہ تکلیف صرف الوجود طبیعت سے متعلق ہوئی ہے کہ تصور شبہ موضوعیہ اس کیفیت سے ہے کہ جب صرف الوجود طبیعت کا مامور بھی ہے، آیا میں ایک فرد کے سلسلے میں شک کرتا ہوں کہ وہ طبیعت کو مقام امتصال و موافقت میں وجود دے گا اور اس پر اکتفا کرنا کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ شک کے در مصداقیت و فرضیت ملازم بہ ان کے شک کریں کہ آیا صرف الوجود طبیعت تحقق پیدا کرے گا یا صرف الوجود طبیعت وجود میں نہیں آئے گا۔ بعد از اس کے کہ اشتغال ذمہ تکلیف یقینی ہے کہ ہم پر مقام موافقت تکلیف وجوبی میں احراز کریں کہ متعلق تکلیف خارج میں ہم نے انجام دے دی ہے، اور یہ احراز کہ خارج میں ہم نے تکلیف کو انجام دے دیا صرف الوجود طبیعت میں متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ فرض جس کو ہم انجام دے رہے ہیں
صرف الوجود طبیعت ہے، وَإِلَّا بشک کے در مصداقیت و فردیت کس طریقے سے ہم اکتفا کریں گے اس فرد مشکوک الفردیت پر، لذا شبہ موضوعیہ میں حتماً احتیاط کرنا ہوگی۔ اور معنی احتیاط یہ ہے کہ ہم اس فرد مشکوک کو شبہ موضوعیہ میں طبیعت معمور بہ صرف الوجودی کے لیے کافی نہ سمجھیں، اس لیے کہ مشکوک ہے۔ ہاں، مصداقیت میں شک ہے کہ مصداق صرف الوجود کا بن رہا ہے یا نہیں۔ جب نہیں بن رہا تو اشتغال یقینی تو ہے ہی، فراغ یقینی کب حاصل ہوگا؟ جب فرد مسلم ہو، فرد مشکوک سے فراغ یقینی حاصل نہیں ہوگا۔ بس اس لیے جو ہے مشکوک فرد طبیعت کو وجود لانے میں یہ ہمارے لیے یقینی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرد مشکوک یقینی طور پر ہماری ذمہ داری کو فارغ نہیں کرے گا، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھا جائے صرف الوجود کو وجود دینے میں۔ ناحیہ تکلیف تحریمی بھی اسی طریقے سے ہے کہ شارع نے آ کر کے کہا لا تشرب الخمر، خمر صرف وجود طبیعت خمر کو وجود میں نہ لائیں۔ یہاں پر یعنی مبغوض مولا صرف الوجود خمر ہے۔ اب ہم جب اولین فرد پر متوجہ ہوئے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ طبیعت منہی عنہا اس کی فردیت اس مصداق میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں شبہ موضوعیہ ہونے کی صورت میں کہ ھذا المائع خمر ام لا، خمر ہے یا نہیں، در رابطہ باستغراق عام بحث تھی کہ اصالت البراءت جاری کریں گے اگر مشکوک فرد ہو جائے، ولو ان کے حکم بنحو استغراق عام تھا اور وہ طبیعت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مصداقیت فرد ہمارے لیے مشکوک تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ فرد مائع مصداق ہے طبیعت خمر کے لیے، یہ مصداق طبیعت خل ہے۔ بس یہاں پر صرف الوجود طبیعت جو منہی عنہ مبغوض مولا ہے، جب اولین بار ایک فرد مشکوک الفردیت آپ کے ہاتھ میں وجود میں خارج میں آیا ہے، بحیث ان کے لا يعلم انہ صرف وجود طبیعت او لا مانع من ارتکابہ، یا کوئی مانع نہیں ہے
اس سے ارتکاب کیا جائے، کیونکہ فرد خمریت ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کوئی معنی نہیں ہے ارتکاب سے۔ کون سا معنی تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکلف اس کو مرتکب نہ ہو جبکہ وہ شک کی صورت میں ہے کہ خمر ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں اجتناب و احتیاط واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ خمر کا فرد ہے یا خمر کا فرد نہیں ہے۔ شک کی صورت میں اصل براءت جاری ہوگی اور اس کی بنیاد پر ارتکاب کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ خمریت ثابت نہیں ہے، مصداق میں خارج میں خمریت ثابت نہیں ہے، اس لیے کوئی احتیاط کرنا لازم نہیں ہے۔ کوئی مقدس مآب اپنی طرف سے اجتناب کرتا ہے تو اسے التماس دعا ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی احتیاط کر رہا ہے، وہ احتیاط مستحب کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ خدا نخواستہ خمر نہ نکل آئے، اور لوگ بہت احتیاط کرتے بھی ہیں، تو وہ قانون سے ہٹ کر بات ہے۔ قانون یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے جب تک کہ وہ خمر ثابت نہ ہو جائے۔ آپ ہوٹل میں گئے، پتہ نہیں ہے کہ شراب کا جام ہے یا کوکو کولا کا جام ہے، پتہ نہیں ہے، رنگ تقریباً ایک جیسا ہے، دونوں کے رنگ ایک جیسے ہوتے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کوکو کولا ہے۔ کوکو کولا بھی اس بنیاد پر کہ جو آغا خامنہی اور آغا سیستانی کا فتویٰ، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ کمپنیاں جو اسرائیل کی مدد کر رہی اس کمپنی کے مال کو استعمال کرنا حرام ہے، اس بنیاد پر نہیں، جس کے لیے وہ ثابت ہو جائے اس بنیاد پر کوکو کولا بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فرض یہ ہے کہ کوکو کولا حرام نہ ہو بالفرض، یا ثابت نہیں ہے اس پر، شک کرتے کہ کوکو کولا جو ہے آیا وہ اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی ہے یا نہیں، شک کی بنیاد پر وہاں پر بھی اصل برات جاری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا کوکو کولا اور باقی کمپنیز کے بارے میں خود اس کا اپنا یقین چلتا ہے، اپنا اطمینان چلتا ہے۔ کسی ایک نے کمپیوٹر پر بیٹھ کر ساری رات تحقیق کر کے کوکو کولا کو نکال کے لے کر آیا کہ بھائی یہ تو جو ہے کمپنی ضرور اسرائیل کو مدد کرتی، تو اس کی تحقیق اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے احتیاط کرنا واجب ہے، آپ پر اس کی بات ماننا واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے خود ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ اس کو یقین ہو گیا تو اب وہ کوکو کولا نہیں پی سکتا۔ اور عرض کیا تھا کہ جب دعوتوں میں جاتے ہیں ان سے باتوں میں بات کرتے کہ کوکو کولا جو ہے وہ اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی ہے، تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہاں کہیں گے، ان کو کہیں اچھا ہاں ہے تو پھر آپ کوکو کولا کو چھوڑ دیجیے گا، تو دعوت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے یقین پر بھی عمل نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ان کو صحیح طرح یقین نہیں ہے، خالی ایسی ہوائی جو سنی سنائی باتیں ہیں بس اس طرح چل رہے ہیں، ورنہ تو کوکو کولا چھوڑ دینا چاہیے نا۔ اور ایسا ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو کوکو کولا جو ہے وہ اسرائیل کی کمپنی، جب جو ہے بات چیت چلی اور دعوت میں سامنے وہ آئی تو سب نے جو اڑا دیے، نہیں خالی ہم اکیلے رہ گئے بیچارے۔ نہیں ہم نہیں پی رہے تھے، ہم نے نہیں پیے رہے، لیکن انہوں نے پی لیا نہیں۔
تو یہ جو ہے ایسا کیسے یقین ہے؟ بس آلودگی ہوا بھی پھر احتیاط کرنا پڑے گی، اس میں بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا انہیں. پولوشن کا زمانہ آ رہا ہے، وہ آلودگی ہوا میں کیا بالکل. بہرحال دیکھیں وہ عذاب الہی آتا ہے یا نہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف الوجود طبیعت میں بھی فرد کے ذریعے سے، چونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس فرد کے ذریعے سے صرف الوجود طبیعت وجود میں آ رہی تھی. ہم فرد کو مد نظر نہیں رکھ رہے، طبیعت کو مد نظر رکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک نقطہ جو مد نظر ہے، آپ فرد میں گم ہو کر کے نہیں رہ جائیں، کیونکہ ہماری فرد میں ابھی اس وقت گفتگو نہیں ہے، ہماری صرف طبیعت پہ گفتگو ہے. اس لیے فرد کے ذریعے سے چونکہ طبیعت وجود میں آ رہی ہوتی ہے، فرد چونکہ مشکوک ہے، مصداق کا ہونا پتہ نہیں ہے، اس لیے اصل برات جاری کریں گے، اور اصل برات کی بنیاد پر اس سے پتہ نہیں کہ خامر کا فرد وجود میں آئے گا یا نہیں آئے گا. بس اس لیے ارتکاب کرنے کی اجازت ہے. آپ ہوٹل میں جا کر کوکو کولا اور شراب میں شک ہو جائے تو اٹھا کر کے پی سکتے، اگر کوکو کولا جائز سمجھتے ہیں تو. ہاں، چاہے وہ بعد میں شراب ہی نکل آئے، آپ نشے میں وہاں گر بھی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو آدمی عادی نہیں ہے، اس کو ایک دم اچانک پلا دی جائے تو وہ تو رہ ہی نہیں سکتا، وہ ایک دم چکرا کر کے گر پڑے گا بیچارہ. منہ سے پتہ آپ نے سنگی بھی ہے نا. اس لیے کہ جو ہے کبھی کبھی ایسے جو ہے افراد ہوتے ہیں بیچارے کبھی سنگی بھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، اور جو بیچارہ پی لے تو ایک دم نشہ چڑھ جائے گا، اور نشے میں وہیں چکرا کر کے گر پڑے گا بیچارہ. اچھا ہاں. وہ جو ہے بقول آغا مدرس کے یعنی ایک جو ہے شوخی میں کہا کرتے تھے آغا مدرس کہ یہ تو بہترین چانس ملا ہوا ہے یار. بول ہاں، چیک کرنے کا نہیں، دوسری اور جگہ مشکوک کے اندر جو ہے چانس ملا ہوا ہے. وہ دوسرے ایک مورد میں کہا کرتے تھے، ہم نے یہاں پر تطبیق کیا ہے. چوتھا مورد کہ جہاں پر نہ تو عام استغراقی افرادی ہے، نہ عام مجموعی ہے، نہ صرف الوجود، یہ تینوں نہیں، بلکہ چوتھا ہے کہ طبیعت من حیث الطبیعت، اس پر جا کے احکام آئے ہوئے ہیں. اول تو یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ طبیعت من حیث الطبیعت پر بھی احکام عارض ہوں، کہ حکم خود طبیعت سے متعلق ہو جائیں. وہی آپ کو بتائیں گے کہ فرد کے ذمے طبیعت کو وجود میں لے کر آئیں گے. صرف الوجود نہیں، صرف الوجود میں تو آپ 2 3 4 چیزیں ایک ساتھ وجود میں، تو اس کی نگاہ ماہیت پر نہیں ہے، اس کی نگاہ وجود پر ہے. یہ جو ہے نگاہ اس کی ماہیت پر ہے. طبیعت میں ہمیشہ نگاہ ماہیت پر ہوتی، وجود پر نہیں ہے، وہاں پر وجود پر نگاہ تھی. فرماتے ہیں کہ آخوند خراسانی
وہ فرماتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ ماحولیات و طبیعت متعلق حکم واقع ہو جائے۔ اگر طبیعت متعلق حکم ہو جائے تو نہ ہی شبہ موضوعیہ وجوبیہ میں پھر مسئلہ اس طرح تصویر ہوگا کہ اگر ہم چاہیں کہ ایک فرد کو جو طبیعت کا فرد ہے، آیا وہ طبیعت کا فرد ہونا جب مشکوک ہو جائے، طبیعت کے فرد ہونے میں جب شک ہو جائے اور اس کو ہم انجام دیں، پتہ نہیں ہے کہ ھذا فرد للطبیعت ام لا، آیا مقام تعلق تکلیف وجوبی میں جبکہ ایک طبیعت سے تکلیف تعلق رکھتی ہے، انسان امتصال و موافقت میں ایک وجود فردیت کو دیکھتا ہے کہ وہ مشکوک الفردیت ہے، آیا اکتفا کریں گے یا اکتفا نہیں کریں گے؟ ہمیں نہیں پتہ ھذہ صلاۃ ام لیس بصلاۃ، ہمیں پتہ نہیں کہ نماز کا فرد ہے یا نماز کا فرد نہیں ہے جب ہم نے نماز کو بغیر سورہ کے ساتھ پڑھا، پتہ نہیں کہ نماز کا فرد ہوگا۔ طبیعت نماز کو بغیر سورہ والی نماز نے وجود دیا بھی ہے یا نہیں؟ تو آیا ایسی مشکوک نماز جو احراز نہیں کر رہی ہے مقام امتصال امر میں کہ اقیموا الصلاۃ پر ہم اکتفا کر سکیں، لہذا شبہ موضوعیہ وجوبیہ میں در حکم طبیعت کے وقت امتصال و موافقت تکلیف متعلق بطبیعت کے لیے کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ مشکوک ہے یا نہیں کہ سورے کے بغیر والی نماز طبیعت صلاۃ کو وجود دے رہی ہے یا نہیں۔ شک کی صورت میں یہ اشتغال یقینی تو ہے کہ نماز انجام دینا، لیکن براءت یقینی نہیں آئی ہے، اس لیے ہم جب تک کہ براءت یقینی نہ آئے تب تک اس فرد کو کافی نہیں سمجھیں گے اور اس کا انجام دینا کافی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تکلیف تحریمی طبیعت کے ساتھ متعلق ہو جائے تو کیا تأثیر تعلق تکلیف تحریمی طبیعت کے ساتھ جب تک کہ احراز نہ ہو جائے کہ انہ فرد للطبیعت، کہ یہ اسی حرام کا فرد ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم نہیں ہوگا۔ ایک چیز میں شک کرتے ہیں کہ آیا یہ چیز مصداق طبیعت منہی عنہا ہے یہ مصداق طبیعت منہی عنہا نہیں ہے، تو کس ملا کے تحت ہم وجوب اجتناب کو اس مکلف پر لازم قرار دیں؟ فرد ہونا ہی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لا تشرب الخمر، خمر کی
طبیعت کو دیکھیں، خمر کے وجود کو نہ دیکھیں، صرف الوجود ہو جائے۔ خمر کی طبیعت ایک فرد سے بھی وجود میں آ سکتی ہے۔ خمر کی طبیعت کا ماہیت کی جہت سے دیکھیں تو ماہیت بھی ایک فرد میں وجود میں آئی۔ جس طرح وجود ایک فرد میں ہے، اس طرح ماہیت بھی ایک فرد میں ہے۔ جس طرح انسان کی طبیعت زید سے وجود میں آتی ہے، اس طرح انسان کا وجود بھی زید کے ذمہ وجود میں آتا ہے۔ وجود اور طبیعت دونوں وجود میں آتے ہیں۔ لیکن جب ایک فرد زید میں شک ہو جائے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی یا کسی اور حیوان کا بچہ ہے، مثلا شک ہو جائے کہ یہ انسان کا بچہ ہے یا کسی اور جانور اور یا کسی اور جانور کا بچہ ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے ہمیں ویڈیو دکھائی، وہ ایسا جانور تھا کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان ہے بھی یا نہیں ہے، مثلا وہ ایسا عجیب و غریب قسم کا جانور جو ہے آ گیا، اور جو ہے اس نے جو ہے کئی انسانوں کو ہلاک بھی کر دیے۔ ایسا تیز دانت رکھنے والا تھا، اس نے بہت سے انسانوں کو مار بھی دیا۔ تو انسان ہے کہ نہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسا جانور بھی آ گیا ہے تب پتہ۔ اچھا ہاں، اسی لیے جو عرفاء حضرات کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں انسان تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں، درندے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ ایک عرفانی بات ہے، وہ اللہ والی بات ہے نا۔ اصل ظاہری شکل کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، ظاہری شکل میں وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ انسان ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انسان نہیں ہے، ایسا حیوان بھی آ گیا ہے۔ تب شک کرتے کہ انسان کی فردیات یا انسان کی طبیعت اس میں وجود میں آئی ہے یا نہیں۔ ہاں ایک ویڈیو دیکھی ہم نے، پتہ نہیں وہ ابھی، ہاں بالکل یہ بھی دیکھا ہے۔ ہاں لیکن وہ اسی لیے کیا وہ بھی دیکھا آپ نے؟ عرفیات میں تو ماہر ہے نا، بہرحال انشاءاللہ۔ تو اس میں بات یہی ہے کہ جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ خمر کا فرد ہے یا نہیں ہے، شک کی صورت میں اصل براءت جاری کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ شک کی صورت میں اصل براءت جاری کریں گے اور اس کو اٹھا کر کے پی لیں گے، اور پینا حرام نہیں ہے، اگرچہ کہ واقع میں شراب نکل بھی آئے پھر۔ ہاں بعد میں جو ہے وہ لملیٹ ہو جائے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے نا، بعد میں جو کچھ ہوتا رہے، لیکن ابھی فی الحال جو اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے دو کوکو کولا وہ بھی ٹرائی کر کے دیکھے تھے۔ ہاں یقین ہو گیا تو پھر نہیں پی سکتے، یقین ہو گیا کہ کسی کو شراب ہے تو پھر نہیں پی سکتے۔ ابھی بات ہے شک کی ہے، ابھی ہم بات کوئی نہ کوئی خطرناک چیز تو تھی ہے نا۔ دیکھو یہ شک ہو رہا تھا کہ شراب ہے کوکو کولا ہے، کوکو کولا ہے تو بے ہوش نہیں ہوتا، اس کا مطلب شراب تھی تبھی تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ ہاں تو یہی اگر جو ہے ہو سکتا ہے شک، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ شراب سے بے ہوش ہوا تو آپ بھی پی کر دیکھ لیں، بسم اللہ، آزمائش۔ ہاں وہ کہتے ہیں فارسی میں کہ یہ سنگ اور یہ گنجش، آپ کے پاس پتھر بھی موجود ہے، چڑیا بھی سامنے درخت پر بیٹھی ہے، آپ کی مرضی جتنا چاہے اس کو مارے یا نہیں، وہ پتھر لگے یا نہ لگے وہ کا الگ مسئلہ ہے نا۔
لیکن یہ تو وہ پی کر کے بیچارہ بے ہوش ہوا ہے. ہاں پی کر بھی جو بے ہوش ہوا تب تو ہمیں یقین عام طور پر تو ہو جاتا ہے. جس کو نہیں ہوتا وہ پی کے ٹرائی کر کے دیکھیں. البتہ پینا واجب بھی نہیں ہے. وہ آتی اسی طرح کی مثالیں، کیا کریں. ابھی تو حرام کے کھانے پینے کی مثال ہے نا. جلدی آپ مقاصد دوبارہ بولیں. یہ کیا بن رہا ہے؟ ہاں مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. وہ شراب کا کس کو شوق ہے؟ خالی تو مزے لے رہے ہیں. صحیح بات. شراب کے مزے سے ہی خالی باتوں باتوں میں لے رہے ہیں. اسے کہ شراب کون پیتا ہے. ہاں لیکن وہ بھی حرام کا مسئلہ تو آ جاتا ہے. اصل میں موضوع یہی ہے نا کہ کیا چیز کھانا پینا حلال ہے کیا حرام ہے. جی جی یہ موضوع یہ ہے کہ کیا چیز کھانا پینا حلال ہے کیا حرام ہے. اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ جو ہے آ گیا کہ چھلکے والی مچھلی کھانے کی اجازت ہوتی ہے. بغیر چھلکے کی مچھلی کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. کیونکہ جو بھی حیوانات جس کو مسخ کیا گیا ہے ان حیوانات کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. اس میں سے ایک مچھلی بھی ہے. مچھلی جو داڑھی مونڈے ہوئے لوگ تھے ان کو مسخ کر کے بغیر چھلکے کی مچھلی بنایا گیا، اس لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے. جب جو ہے کھانے کی اجازت نہیں ہے تو چھلکے والی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جب پکڑ کر آئیں اس کے اندر چھلکے ہوں، بلکہ اگر کسی مچھلی نے دریا کے اندر بھی چھلکے گرا دیے ہیں اور وہیں پر اس کے چھلکے ختم ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہ کھانے کی اجازت ہے. چھلکے ہونا چاہیے چاہے دریا میں گر جائیں، لیکن وہ چھلکے والی مچھلی کہلاتی ہے تو وہ کھانے کی اجازت ہے. جو چھلکے والی نہیں ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں. داڑھی رکھنا موڑنا حرام ہے، رکھنا واجب نہیں ہے. ہاں رکھنا واجب ہوتا تو بچوں کو بھی داڑھی لگانا پڑتی باہر سے خرید کر کے. اگر واجب ہوتی تو بچوں کو بھی لگانا پڑ جاتی ہے. نہیں جیسے ہی جو ہے، یا مثلا بہت سے جو ہے بالغ ہونے کے باوجود ان کو داڑھی نہیں آتی، بالغ تو ہو گئے تو ان کو بھی باہر سے خرید کے لگانا پڑتی. واجب ہے بھائی داڑھی کا، اس لیے کہا حرام ہے کاٹنا ہے. نہیں کاٹنا حرام ہے. اس کا مطلب کسی کے نہیں ہے تو بیچارہ کیا کاٹے گا. ابھی جو ہے اسی مسئلے پر ہم آ رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اہل سنت جو ہے وہ بغیر چھلکے والی مچھلی کھاتے ہیں، ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں. ہاں وہ تو جو ہے وہ بقول بعض لوگ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یعنی وہ سستی بھی ملتی ہے اور مزہ بھی زیادہ ہے. حرام چیزوں میں ہم تو مزہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہی مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کہیں پر ہمیں بازار میں شک پڑتا ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں تو آغا خوئی تو کہا کرتے شک کی بنیاد پر اصل برات جاری کریں، آپ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ شک کی بنیاد پر جو ہے آپ خرید سکتے ہیں. اس طرح ہوٹلوں میں بھی شک ہو جاتا ہے کہ ہوٹلوں میں اس نے چھلکے والی مچھلی پکائی ہے یا غیر چھلکے والی، تو آخوئی اور باقی مراجع اجازت دیتے کہ اصل برات جاری. لیکن آغا سیستانی کا فتویٰ تھوڑا سا فرق ہو گیا اس میں. آغا سیستانی نے کہا اگر برادران اہل سنت والے آپ کو پکا کر کے دے رہے ہیں ہوٹلوں میں مثلا، تو پھر وہاں احتیاط کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ برادران اہل سنت چھلکے والی اور بغیر چھلکے میں کوئی فرق نہیں سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط کریں. وجہ کیا ہے بغیر چھلکے والی نہ کھانے کی؟ بغیر چھلکے والی بتایا نا بھی کہ وہ ایک مسخ شدہ داڑھی مونڈے ہوئے لوگ تھے جس کو اللہ نے مچھلی کی شکل میں بنا دیا. مسخ شدہ جانور ہے وہ. مچھلی نہیں ہے، دریائی جانور ہے. ہاں لیکن وہ مسخ کر دیا اللہ نے. اللہ نے انسان شکل میں بغیر جو داڑھی مونڈے ہوئے لوگ تھے اس پر عذاب الہی نازل ہوا، وہ بغیر جو ہے
داڑھی والے لوگ جو ہے مچھلی میں تبدیل ہو گئے ہیں، بغیر چھلکے کی مچھلی میں تبدیل ہو گئے۔ نہیں یہ نہیں کہا ہے یہ نہیں کہا، یہ عذاب اس پر نازل ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ مچھلی بن جائے، کیا پتہ ہمیں، یہ عذاب جو ہے ایسا ہے نا۔ کیا نہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی مکلف ہے، شیعہ سے بھی پوچھا جائے گا، مگر وہ ہاں شیعہ سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ شیعہ آدمی جو ہے، ہم اچھا بازار کی بات کریں، شیعہ آدمی چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حمل و فعل المسلم علی الصحت کا قانون چلتا ہے، اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اس نے صحیح پکایا ہوگا، اس لیے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر سنی ہے تو اسے پوچھنا پڑے گا کہ چھلکے والی ہے بغیر چھلکے والی ہے، یہ آغا سیستانی کا ہے۔ باقی مراجع جو ویسے اصل برات جاری کرتے ہیں، لیکن آغا سیستانی کے نہیں، اس پہ پوچھے، سنیے شیعہ ہے، اس کے حساب سے آپ جو ہے جاری کریں۔ بغیر چھلکے والی اپنے لوگوں کو زیادہ تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جس کے مرتبے ہوتے ہیں وہ ایسے واقعات بہت ملتے ہیں۔ ایک عورت جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ شراب کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، کہا کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو میں اس کو اجازت دیتا شراب پینے کی، بیماری کے علاج کے لیے، لیکن تمہیں اجازت نہیں دوں کیونکہ تم بہت پاکیزہ عورت ہے، اس لیے ٹھیک ہے ابھی تکلیف برداشت کرو، اس وقت کہ جب جان ہرقولہ تک آ جائے گی، جان جو ہے ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شراب نہ پینے کا کیا فائدہ ہوا۔ یہ امام کا جملہ تھا، چھٹے امام کا جملہ۔ تو بعض لوگ جو ہے ان کو خاص طور پر ائمہ معصومین اس کے امتحان کی خاطر، اس کے مراتب کی خاطر اس کو روکتے تھے، جہاں پر واجب نہیں تھا پھر بھی روکتے تھے۔ اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، دوسرا ایک اور اہم مسئلہ ہے، اس میں بھی لوگ بہت چکرا جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ برادران اہل سنت بغیر چھلکے کی مچھلی تیل کے کڑاؤ میں تل رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی میں پکوڑے بھی تل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس میں دوسری اور چیزیں بھی تل رہے ہوتے ہیں، تو وہ پکوڑے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ جو ہے بغیر چھلکے کی مچھلی اس کے اندر تلی گئی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بغیر چھلکے کی مچھلی تلی گئی ہے، تو پکوڑے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں لیکن جو ہے وہ بغیر چھلکے کی حرام مچھلی اس میں تلی گئی ہے۔ ہاں تو یہی مسئلہ ہے کہ مچھلی کھانا حرام ہے، نجس تو نہیں ہے، اس لیے تیل بھی نجس نہیں ہوا، تیل نجس نہیں ہوا تو پکوڑے اس میں تلے جائیں تو پکوڑے کھائے جا سکتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ مرغی کی کمر کی ہڈی میں ہے کہ مرغی جب پکائی جاتی تو اس کے کمر کی ہڈی، جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا نکلتا ہے، حرام مغز جو ہے ہوا کرتا ہے، اسپنل کارڈز جس کو کہتے ہیں، وہ جو درمیان میں رسی جیسا نکلتا ہے وہ حرام ہے کھانا۔ تو اس کو ہم مرغی کو جب تلتے ہیں یا مرغی کو سالن بناتے ہیں تو وہ اندر جاتی ہے اور سالن کے اندر مکس ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانا نجس نہیں ہوا ہے، کیونکہ کھانا حرام ہے، نجس نہیں ہے وہ۔ اس کو ہم نے پکایا ہے، پکانے کے بعد ہم نے دیکھا اس کے اندر وہ کھاتے ہوئے وہ تو ہے نہیں اس کے اندر، کبھی ایسا پک جاتا ہے کہ بالکل گھل جائے، چھوڑے میں گھل گیا، اب کیا کریں؟ اگر علم اجمالی کی اسی کے اندر گھلا ہے تو پھر تو آپ کے لیے سالن کھانا منع ہو جائے گا۔ مرغی کاٹ کے آپ نے سوال کر کے اپنے آپ کو خود ہی پھنسا لے کہ آپ کی مرغی حرام ہو گئے۔ کیسے نکال لیں گے نا صاحب، نکالنے کا بھی طریقہ ہے نا کہ ہم دیکھیں گے نہیں، آگے تحقیق نہیں کریں گے، بس نکالے ہاں یہ آپ ابھی اب فرما رہے ہیں نا، جب مرغی حرام ہو گئی، جب مرغی حلال تھی تو زیادہ کوشش کر رہے تھے حرام بنانے کی۔
مالک کے تابع ہوتے ہیں. ہاں پوچھنا پڑے, سنی مالک ہے تو پوچھنا پڑے گا, کیونکہ وہ جو ہے دونوں قسم کی مچھلیاں پکاتا ہے. مالک کو دیکھنا پڑے گا, مالک کون ہے. مالک شرط ہے ان کے بھی, قبلہ رکھنا ضروری ہے. نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن شرط ہے ان کے بھی, ان کے شرط ہے. لیکن سب سے بڑی آسانی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پرواہ نہیں کرے, کھایا. سب سے بڑی آسانی ہے. کیا روبہ قبلہ؟ ہاں کوئی بات نہیں, دبا کے کھائیں بالکل, جب تک پتہ نہیں تب تک کھاتے رہنے. جب تک جو ہے تحقیق نہیں ہوئی, آپ کو پتہ نہیں, کھا سکتے. آپ کو تحقیق کرنا واجب نہیں ہے. ایک چیز میں ایک دفعہ مرغی لینے گیا ہوں تو وہ اس نے پوری گردن کٹ گئی نا, تو میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں, میں لوں گا دوسری دے دے, تو کہہ رہا مکروہ ہے. سنی میں کیا مکروہ ہے پوری گردن کٹ گئی؟ ان کے پتہ نہیں, مکروہ بھی تو حرام کے برابر سمجھ, اسی لیے تو روزہ بھی ٹائم ہوتا نہیں تو بالکل کھانا شروع کر دیتے, کہتے روزہ مکروہ ہو جائے گا. ہاں وہ حرام تو خیر نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی بارہ تو مسئلہ ہی. جان بوجھ کے کرے تو ہاں گردن اور سینہ یہ روبہ قبلہ ہونے دیں. ہاں لیکن قبلہ کی جانب ہو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نہیں اس طرف یوں ٹھیک ہے, یوں جو ہے قبلہ جیسے اس طرف ہے نا, یہ والا حصہ جو ہے قبلے کی طرف کر دے, چاہے اوپر گردن یوں کر کے کرے. نہیں یہ کون کرتا ہے, یہ کسائی کو تو یہ چیزیں نہیں چلے گی نا. وہ تو اللہ اوپر نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں وہ تو اوپر اٹھ جاتی کوئی بات نہیں. گردن اور سینہ اس کی طرف ہے, سینہ تو کافی ہے. ہاں عرفاً کہا جائے, کوئی بہت دقت عقلی نہیں یہاں پر, عرفاً کہا جائے کافی. جان بوجھ کے پوری گردن کاٹ دیں وہ جو ہے ویسے اچھا تو نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے بہرحال وہ چلے گا, حرام نہیں ہوتی وہ. ہاں ہو جاتا ہے. نہیں وہ نہیں کوئی ضروری نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں, نجس نہیں ہوتی ہیں. اس لیے اس کا تیل جو ہے نجس نہیں ہوگا, مرغی کے اندر کھانا نجس نہیں ہوگا, اس لیے پورا کھانا کھانے کی اجازت ہے. بلکہ ایک بہت ہی دقیق مسئلہ ہے, اگر آپ کی توجہ رہے تو شاید پہنچانے میں کامیاب ہو سکے. وہ مسئلہ یہ کہ جب آپ ایئر لائنز کے اندر سفر کرتے ہیں, زیارت کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو مجبور ہوتے ہیں کہ فورن ایئر لائنز کے اندر جو سفر کریں. جیسے جو ہے باہر کی کمپنیاں ہوتی ہیں, تو وہ لوگ جو مرغی آپ کو ایئر لائنز میں کھلاتے ہیں, شرعی طور پر تو وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ کافر کے ہاتھ کی مرغی جائز نہیں ہے. ذبیحہ ہمیشہ مسلمان کا ہونا چاہیے. یہ میں جا رہے تھے نا, یعنی عام طور پر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, دوسری باہر کی کمپنیوں میں انسان سفر کرتا ہے تب کی بات کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ باہر کی کمپنیز کی فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ ایئر ہوسٹس اور دوسرے عملہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب جو ہے کافر ہوا کرتا ہے, عیسائی ہوا کرتے مثلا, یا دوسرے اور لوگ ہوا کرتے. اچھا عیسائی کے سلسلے میں ایک بڑا اشتباہ ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آغا سیستانی نے اہل کتاب کو پاک سمجھا, بس مرغی بھی پاک ہے. نہیں, مرغی پاک نہیں ہوگی. ذبیحہ عیسائی اور یہودیوں کا بھی حرام ہے, کیونکہ کافر ہے وہ. چاہے اس کافر ہونے کے ناطے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے آغا سیستانی, آغا محسن حکیم طباطبائی نے ان کو پاک سمجھائے, لیکن ان کا ذبیحہ ہمیشہ نجس رہے گا. ذبیحہ جو ہے وہ کافر ہونے کی وجہ سے نجس. ہاں کافر ہونے کے سے بسم اللہ نہیں پڑھتے نا, اللہ
بس کافر ہو، بسم اللہ پڑھے تو بھی نجس رہے گا، ہاں پھر بھی نجس رہے گا. اللہ کو تو وہ مانتے ہیں ہاں، لیکن پھر بھی نہیں چلے گا کافر ہونے کی وجہ سے. ذبیحہ ہمیشہ مسلمان کا ہونا چاہیے، پہلے سنت ہی کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ذبیحہ مسلمان ہونا چاہیے، ورنہ بغیر مسلمان کے ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ذبیحہ کو نکاح سے تشبیہ نہیں دینے، ورنہ تو قیاس محال فارغ ہو جائے گا. دونوں ذبح ہو رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. آپ خرید کر کے آپ جو ہے مرغی عیسائی سے خریدے، آپ ذبح کرتے تو ٹھیک ہو جائے گی، بس مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، وہ پھر کسی اور. ابھی ایک جو ایک نقطے کی طرف آ رہے ہیں، وہ جو ہے نقطہ آپ ملاحظہ کریں گے، بڑا دقیق نقطہ ہے، لیکن یہ بعض لوگوں کے عقل میں آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیان کر دیتے ہیں جس کے عقل میں آ جائے نا. آغائے خوئی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ذبیحہ جو ایئر لائنز کے اندر آپ حرام مرغی کا ایئر لائنز ہونے کی وجہ سے آپ اس مرغی کو نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ ذبیحہ کافر کا ہے، اس لیے کافر کا جو ہے کھانا حرام ہے، اور نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، اس لیے اس کو کھا نہیں سکتے. لیکن آخوئی فرماتے کہ اس کا شوربہ، اس کا سالن آپ کھا سکتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی، لوگوں نے آخوئی سے کہا کہ یہ تو بھائی یہ تو اسی جو ہے مرغی کا ہی تو شوربہ نکلا ہے، مرغی ہی کا تو سالن بنا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، لیکن مرغی نہیں ہے نا، بس آپ سالن کھائیں، آپ سوپ بنا کے پئیں، آپ جو کچھ بھی کریں، اس کی اجازت ہے. یعنی وہی والی بات ہوگی نا کہ وہ حرام ہے، نجس نہیں ہے نا. نہیں، نجس بھی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. ہاں ان کی نزدیک نجس ہے، یعنی ہاں مردار ہے وہ. اس لیے پھر بھی جو ہے یہ تو نقطہ یہی تو ہے اصل، کہ آپ جو ہے اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کا سوپ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مراجع کا اختلاف ہے. یہ تو خود کچھ مراجع کی بات ہے، سارے مراجع یہ نہیں کہتے، وہ اپنے اپنے مراجع کی تقلید کے حساب سے عمل کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.